السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور حیرت ناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بوا کی پیڑھی دیکھنے میں عام سی تھی۔ وہ پیڑھی درمیانے سائز کی، چاروں پاؤں والی، جس کے پائے نہ زیادہ موٹے تھے اور نہ زیادہ ہلکے۔ پرانے وقتوں کی کسی اچھی قسم کی لکڑی سے بنی ہوئی پیڑھی گھن، دیمک اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ تھی کہ 35 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسی مضبوط اور نئی تھی کہ جیسے ابھی بازار سے خرید کے لائی گئی ہو۔ پتہ نہیں اسے بنانے والے بڑھئی نے بنانے کے لیے خاص اور عمدہ قسم کی لکڑی استعمال کی تھی، یا پھر خریدنے والے کا کوئی اچھی لکڑی کی پہچان تھی، یا پھر ان دونوں باتوں کے علاوہ یہ بات تھی کہ وہ پیڑھی جس کی ملکیت تھی، اس نے 35 سال سے اتنی احتیاط سے استعمال کی تھی کہ وہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود ابھی تک نئی تھی۔ رنگین تاروں سے بنی وہ پیڑھی، جس میں تین رنگ شامل کیے گئے تھے، سرخ، پیلا اور سبز، اس بصارتوں کے لیے وہ ایک عام سی تھی جس میں کچھ بھی خاص نہ تھا۔ ہاں، بس اس رنگیلی پیڑھی میں اس کے ذہن و دماغ کی دلچسپی اور تجسس کی وجہ یہ تھی کہ پیڑھی کی مالکہ کا اس عام پیڑھی کو اللہ جی کی پیڑھی کہنا، اس بات کی منطق ہمیشہ اس کی عقل کے لیے ماروا ہی رہی تھی، اور وہ دل و دماغ کے لیے ناقابل فہم، اس وقت تک جب اس رنگیلی پیڑھی کی اصل حقیقتوں نے سامنے آ کے حیرت زدہ کا در وار نہیں کیا تھا۔ سفید براق کلائی والا کرتا، ساتھ میں ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ، سر پر سفید ململ کا اجلا دوپٹہ جس کے کونوں پر کروشیا سے بنے نفیس خوبصورت پھول، سر کے بال سفید تو کچھ تھوڑے بہت سیاہ بھی تھے، ہاتھ میں پکڑی ہمہ وقت سفید موتیوں کی چمکدار تسبیح، جس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ کسی معجب نے تحفے میں دی تھی۔ ذکر و تحلیل میں مشغول رہنے والی یہ خاتون اس حویلی نما گھر کی بوا تھیں۔ گھر میں بچے بڑے سبھی انہیں بوا کہا کرتے تھے۔ ان کا اصل نام کیا تھا، پہلی نسل تو جانتی ہوگی، اس سے آگے والی نسلوں کو ان کا اصل نام بوا ہی معلوم تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، بوا کی وضاقطع ہمیشہ آخر تک یہی دیکھی تھی، ہمیشہ ایک ہی پہناوا۔ گھر کی باقی خواتین میں بوا کی ظاہری اور باطنی شخصیت بہت مختلف اور منفرد رہتی تھی۔ وہ سب خواتین میں ایسی نمایاں و ممتاز دکھائی دیتی تھیں کہ جیسے موتیوں کے گجروں میں تازہ سرخ گلاب، چاندنی راتوں میں آسمان پہ چمکتے ستاروں میں سب سے زیادہ چمکنے والا روشن ستارہ، یا پھر طاقچوں میں رکھے دیوں میں سب سے زیادہ روشنی دینے والا دیا، جس کی لو کی تان ایسی الگ کہ اس کے ساتھ والے دیوں میں تیل ختم اور وہ بجھ جائے، مگر یہ دیا بنا تیل کے بھی نہ جانے کس جادوئی اثر کے زور پہ وقت تہجد تک جلتا رہے اور روشنی پھیلاتا رہے، اندھیروں سے تنہا مقابلہ کرتا۔ یہ تو بوا کے ظاہری اوصاف تھے، باطنی اوصاف تو اس سے بھی زیادہ قابل تعریف اور توصیف کہ جو بھی ان سے ملتا پہلی ملاقات ہی میں ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ بوا بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھی، میٹھا لہجہ، مسکراتا ہوا چہرہ جس پہ ہر وقت نور ہی نور بکھرا رہتا تھا۔ بولتی تو یوں لگتا جیسے منہ میں گڑ شکر کی ڈلی رکھ لیتی ہوں۔ عام بزرگ خواتین کی طرح بوا کو کبھی مشتعل ہو کے بگ بگ جھک جھک کرتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اپنی شخصیت کی ظاہری و باطنی سحر انگیزی کے علاوہ جو بات ان کی ذات میں بڑی خاص تھی، وہ تھی ان کی پیڑھی، رنگیلی 3 رنگوں کے تاروں سے بنی پیڑھی جسے وہ اللہ جی کی پیڑھی کہا کرتی تھیں۔ بات عجیب تھی، سمجھ سے بالاتر تھی، مگر اپنے اندر اصرار رکھتی تھی۔ بوا اس کے ابو کی بڑی بہن تھیں۔ عین جوانی میں بیوہ ہو کے بھائی کے گھر آنا پڑا، کیونکہ یہی حویلی نما گھر ان کا میکہ تھا، جہاں اماں ابا کی محبت کے سائے میں زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ بوا جب بیوہ ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ شوہر ہند مسلم فسادات میں مارے گئے، بوا کی اولاد بھی نہ تھی۔
بیوہ ہو کے میکے آئیں تو بہت سی ہمدردیوں کی یہی رائے تھی کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، دوسری جگہ شادی کر دی جائے۔ وہ تو بوا ہی شادی کے لیے نام پر ایسی بیزار ہو گئی تھی کہ لاکھ بڑوں کے اصرار کے باوجود ان کا فیصلہ انکار ہی رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی دوبارہ شادی اور مجھے اس کے لیے کوئی مجبور بھی نہ کرے، یہ بوا کا آخری فیصلہ تھا، جس کے بعد گھر والوں نے ان سے اس موضوع پہ بات کرنا، کسی قسم کی زور زبردستی کرنا چھوڑ دی۔ ہاں، البتہ ان کے دلوں میں یہ اندیشہ، خدشہ ہم وقت رہتی تھی کہ ایک جوان بیوہ پہاڑ جیسی زندگی تنہا کیسے گزارے گی، جبکہ بوا نے اپنے فیصلے پہ ایسی مضبوطی سے زندگی گزاری کہ ان کی جوانی شیطان کے بہکاوے میں آئی، نہ ان کی تنہائی کو نفس سے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باطن کی مضبوطی، جس نے اللہ کی ذات کو زندگی گزارنے کا سہارا بنا لیا تھا۔ بوا اپنے دور کے لحاظ سے پڑھی لکھی تھی، سو انہوں نے خود کو مشغول رکھنے کے لیے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، تو اچھی خاصی بچوں کی تعداد ان سے قرآن اور دیگر تعلیمی حاصل کرنے کے لیے آنے لگی، اور دوسری مشغولیت جو انہوں نے اختیار کی وہ تھی عبادت گزاری۔ بوا نے بھری جوانی میں اللہ سے لو لگائی تھی۔ نصف رات میں وہ حویلی کے اندھیروں میں اس چراغ روشن کی ہوتی تھی، جبکہ باقی چراغ طاقچوں میں روشنی سے محروم ہو جاتے تھے۔ یہی وہ آغاز تھا عام سی نظر آنے والی بوا کی ذات غور کرنے والوں کے لیے اسرار بھری نظر آنے لگی تھی۔ علم لام کو کھینچ کر پڑھو بوا، صحن میں پھولوں کے پودوں کو پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھاتی تھیں۔ بلند آواز میں پڑھو، ہر پودے کے ایک ایک پتے کو بچوں کی طرح نہلاتی ہوئے اور ساتھ ساتھ بچوں کو بلند آواز رکھنے کا کہتی، ذالک الکتاب، یہ آواز کیوں نہیں آ رہی تمہاری؟ گھر سے کھانا کھا کے نہیں آتے؟ کسی بچے کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں قرآن پڑھتے دیکھا تو بس اس درویش عورت کی یہ ہلکی سی ڈپٹ ہوتی تھی، چلو اٹھ کے جاؤ، پھلوں والی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے کھاؤ۔ یہ بوا کی اس مریل سی آواز والے بچے کو ایک اور شفقت بھری ڈپٹ تھی، کچھ پیٹ میں ڈال لو تاکہ تمہاری آواز تو نکلے۔ یہ پہلا دن تھا جب عام سی دکھائی دینے والی بوا کی ذات توجہ کا مرکز بنی تھی۔ وہ تو بورڈنگ میں گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے 2 ماہ کے لیے گھر آیا تھا۔ صحن میں بچھے تخت پہ بیٹھے بظاہر وہ کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت میں وہ اس نورانی پیکر جس کو سفید لباس نے باوقار بنایا ہوا تھا، اس کتاب کا پہلا ورق اس نے آج پڑھا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، خبرو مردانہ وجاہت کی اعلیٰ مثال نوجوان پیغام شادی لے کے بوا کے در پہ آ پہنچا تھا، جو کہ ابھی جوان ہوئی تھی، عہد شباب ابھی عروجوں پر ہی تھا۔ یہ ناممکن ہے، بوا اور اس نوجوان کے درمیان پردہ حائل تھا، جبکہ ان کے مابین ہونے والی گفتگو، جو کہ یہ متجسس نوجوان رشتے میں بوا کا بھانجا ولی تھا، دروازے کی اوٹ میں چھپا سب سن رہا تھا۔ اچھا بھلا خوبرو نوجوان دیکھنے میں بھی کافی خوشحال، بلکہ امیر و شرفا کے گھرانے کا چشم و چراغ لگ رہا تھا۔ بوا کے سرن انکار نے ولی کی ساتوں کو چڑچڑاہٹ کا شکار کیا تھا۔ سب گھر والے اس رشتے پہ راضی تھے اور بوا کے سب اپنوں کی خواہش تھی کہ وہ نکاح ثانی کر کے اپنی جوانی اور زندگی کو کسی مضبوط پناہ میں دے دیں، مگر وہ انکاری تھی، بات تشویش طلب تھی۔ مگر کیوں؟ وہ شہزادیوں جیسی آن بان رکھنے والا کنوارا نوجوان خود چل کر اپنا پیغام نکاح لے کے ایک بیوہ کے پاس آیا تھا، اور آگے سے بیوہ کے یہ نخرے والا دل ہی دل میں کھول کے رہ گیا۔ وہ دل تو چاہ رہا تھا جھٹ سے کمرے میں داخل ہو جائے اور اس خوبرو نوجوان کا وکیل بن کر اس کا مقدمہ لڑے اور بوا کو منوا کر ہی دم لے، مگر احتراماً ایسا نہ کر سکا۔ وجہ تم جانتے ہو؟ بوا کی آواز قدرے پست رازدارانہ سی محسوس ہونے لگی، اور اس پست آواز میں ولی کی ساتوں نے جس عنصر کو غالب پایا تھا وہ سختی تھی۔ ولی کے دل و دماغ کو ایک بیوہ کی سختی عجیب سی لگی، مگر ساتھ ہی دل و دماغ کی توجہ اس وجہ کی طرف منزول تھی
جس کی وجہ سے بوا ایسے شاندار رشتے کو ٹھکرا رہی تھی، وہ جاننے کے لیے ولی دبے پاؤں دروازے کے اور قریب چلا گیا تھا۔ وجہ میں جانتا ہوں کہ آگ اور خاک کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس بار اس نوجوان کی آواز بھی دھیمی تھی، مگر اس میں جو کرب تھا اور دکھ اذیت تھی ولی نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس عشق کا کیا کروں جو بے چین رکھتا ہے نور النساء۔ اس نوجوان نے بوا کا نام یوں بے تکلفی سے لیا جیسے بہت پرانی شناسائی ہو۔ بلا شبہ ان دونوں کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی ہر لحاظ سے اپنے اندر دلچسپی سموئے ہوئے تھی، مگر ولی کے دل و دماغ میں یہی الفاظ اٹک گئے، آگ و خاک، جو کم عمری کی وجہ سے ولی اس وقت تو سمجھ نہیں پایا، مگر یہ دن تھا اس آغاز کا جب بوا کی ذات سے عام نہیں بلکہ گہری اور اسرار بھری لگی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی ذات کے مخفی اسرار ولی کے دل و دماغ میں بوا کے متعلق تجسس ہی بھر دیا تھا۔ بوا کا انکار بھی ہی رہا۔ بوا نے کسی سے بھی شادی نہیں کی، یہ بوا کا آخری فیصلہ تھا جس پر وہ آخری دم تک قائم رہیں۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ جی ہاں۔